تو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے محترم و ساتھیوں بزرگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی یہ بات صحابہ کرام تک پہنچائی اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہ بات ہم تک پہنچی۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے اس کا محافظ اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر لے، یہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پہلی قومیں جتنی بھی آئی ہیں، جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں، ان کے نبی ان کے جانے کے بعد ان کی کتابوں میں رد و بدل ان لوگوں نے کر لیا تھا، اور وہ بھی آج اس وقت دنیا میں اصل کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ میری بھیجی ہوئی اس کتاب پر عمل کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں، دوسرے ہرگز کوئی توقع نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی دل چاہے وہ زور لگا لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر یہی ارشاد فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، یعنی میری آیات کو چھپایا، میری بات کو حقیقت میں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، یہ لوگ اللہ کی بات کو حقیقت سے کیسے بیان کریں گے؟ کیونکہ انہیں اپنے پیٹوں کا خیال آتا ہے، انہیں اپنی تعداد بڑھانے کا خیال ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر رش کو تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو بات اللہ کی ہے وہ بات جب تک ان تک پہنچے گی نہیں، وہ صحیح معنوں میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ کی بات ایسی کڑوی ہے اور میٹھی بھی ہے۔ کڑوی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے وہ بات نکال دی اور یہ کہا کہ یہ ایک لہدہ آدمی آ گیا ہے جو یہ قرآن کی بات بتا رہا ہے۔ پہلے جو ہمارے پیو دادا تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھے، یہ اتنے بڑے عالم جو درسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، ان قرآنوں کا حفظ کرنے کا کیا فائدہ جب اللہ کی بات ہی لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی؟ اللہ کی بات کو چھپانا ہے اور بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے تو یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 6 میں یہی فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کا کام ہے ان لوگوں کو کھول کر بیان کر دو، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کتنی زندگی میں نے دی ہے، وہ زمین کے اوپر انہوں نے گزارنی ہے، آخر کار انہوں نے میرے پاس آنا ہے۔ تو پھر یہ سوال کریں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ ضرور واپس کر دے، ہمیں ان مولویوں اور پیروں نے غلط راہ سے پاس لایا، اللہ ان پر لعنت بھیج۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قانون نہیں ہے کہ میں دوبارہ تمہیں اس زمین کی طرف لٹا دوں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا میں نے پورا کیا، اب تمہارے سزا اور جہنم
اور جنت کا معاملہ ہے۔ جنہوں نے میرے راستے میں چلے، میری نصیحت پر چلے، میری کتاب کے اوپر عمل کیا، ان کے لیے جنت ہے اور دوسروں کے لیے جہنم ہے۔ تو ایمان و تقوی سے پوری طرح راستہ انصاف کے حامل لوگ ہی حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہے۔ جو اس کتاب کو مانے گا وہی سیدھے راستے پر ہے، ان کے پاس ہی تقوی ہے، ان کی نمازیں ہی قابل قبول ہیں، ان کے روزے حج زکوٰۃ ان کے ہی قابل قبول ہے، لیکن دوسرے کسی کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اے دنیا میں اپنا نام تو پیدا کر سکتا ہے کہ فلاں بہت بڑا آدمی ہے، اس نے آج اتنے لاکھ روپئے تقسیم کر دیجئے، آج اتنے آٹا دے دیا، آج اس نے کپڑے دے دیے۔ یہ دنیا پر تو نام کمایا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، یہ میری بات نہیں، یہ اللہ و تبارک تعالیٰ کی بات ہے۔ اور انجام کا یہی فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والے بد نصیب گروہ کا ذکر ہے۔ دراصل ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں دین حق کے لیے تجسس ہو اور جو حق کے متلاشی ہوں، اور کائنات کے مشاہدے نے ان کے دل میں آخر کار احساس پیدا کر دیا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا خوف ان میں حق تلاش حق کے جذبے کو ہبار دیتا ہے۔ چنانچہ دعوت حق جب دلائل سے بھرپور کلام کی شکل میں ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بلا جھجک اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اصل مسلمان وہ ہے، اصل ایماندار وہ ہے جب اللہ کی بات اس کے سامنے آ جائے، وہ خود پڑھ کر دیکھ کر وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر لے، تو پھر خوف خدا اس انسان کے دل میں ہے، اس باقی کے دل میں نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، چلو جیسے کام چلتا ہے چلتا جائے۔ اگر ہم اس اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے تو میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، میرے والدین کا کیا بنے گا، میری برادری کا کیا بنے گا، میری برادری میں یہ ناک ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کی ناک کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے راستے پر چلنے کا جو اندیا دیا ہے اس پر چل کر جنت کی طرف اپنا رجوع کر لو، باقی سب کا سب ہیر پھیر ہے۔ جس طرح مداری اپنا کرتب دہا کر لوگوں سے پیسے جیب سے نکلاتا ہے، اسی طرح یہ پیر اور مولوی لوگوں کو چکر دے کر اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ تو آج یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ حق جب دلائل سے بھرپور ربانی کلام کی شکل میں ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے بغیر خوف و حرارت قبول کر لیتے ہیں اور پوری طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور خواہشات کے بندے بن کر دنیا کی رنگینوں لطف میں سرمست و مگن اور یوم صاحب سے غافل ہو کر دنیا کے مفادات حاصل کرنے میں جو لگے ہوتے ہیں، ان کو یہ اللہ کی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں بنا لو کوٹھیاں، یہاں کا لے لو گاڑیاں، یہاں خرید لو زمینیں، جو دل چاہتا ہے کر لو۔ یہ دنیا کے اندر نام تو پیدا ہو جائے گا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، اس نے 500 ایکڑ زمین خریدی، آج اس کے اولاد اسے استعمال کر رہی ہے، اس کے کسی کام کی نہیں وہ زمین وہی ہے جو سبھی کے حصے میں آنی ہے۔ وہ 5 فٹ 1.5 فٹ اور 5 فٹ کی زمین جو اس کے حصے میں آنی ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین نہیں، بے شک وہ مربع کا مالک ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں۔ ذرا پہلے نبیوں کی قوموں کی طرف ذرا دیکھیں کہ ان کا خیال کیا ہوا کرتا تھا۔ قومی آج ایک بڑی قوم، طاقتور قوم گزری ہے، اور صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کا قد 40 سے 40 فٹ تھا، اور عمر ان کی 900 سال تک تھی، 9 سال ان کی عمریں تھیں۔
نہ وہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دان ٹوٹتے نہ نظریں کمزور ہوتی، جوان تندرستی و توانا رہتے، انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا کہ ڈر جو اللہ کے بات، اللہ کے خوف سے ڈر جو، اللہ کی بات کو تسلیم کر لو۔ لیکن ہود علیہ السلام کی بات کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، مگر وہ بولے اے ہود ہمارے خدا نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جواب کیا دے رہی ہے وہ قوم؟ ایک وقت کا نبی ہے، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اے ہود ہمارے یہ جو بت ہیں، ہمارے جو یہ خدا ہیں، ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، ان کی آپ کو بدوا لگ گئی ہے۔ دیکھو الٹا جواب دے رہی ہے وہ قوم۔ اے ہود ہمارے خاندان نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری۔ دیکھو نبیوں کو جواب دے رہا ہے، یہ میری اور تمہاری بات نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کی مدد موجود ہوتی ہے یہ جواب ان کو مل رہا ہے۔ اور جا بجا اپنا کام کر، آج کے بعد ہمارے ساتھ آپ بالکل بات نہ کریں۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، وہ لوگ نبی کو یہ جواب دے رہے ہیں، آج بھی یہی جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا پرہیزی ہے، یہ بڑا اپنے آپ کو شو کرتا ہے۔ جو یہ اپنے آپ کو جتلائے گا عبادت میں کر رہا ہوں لوگوں کو دکھاوے کی، تو وہ اس کی عبادت ناقابل قبول ہے۔ جتنی دل چاہتا ہے وہ کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ سے ڈر کر کرنی ہے، لوگوں سے ڈر کر نہیں کرنی، لوگوں کو دکھا کر نہیں کرنی۔ جو اللہ سے ڈر کر عبادت کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، انہیں کہ اگر آپ کی بات پر ہم چل پڑے تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جس طرح آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ مولوی کو اگر ہم چندہ نہیں دیں گے، اس سے تنخواہ نہیں دیں گے تو اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ وہ مر جائیں گے بھوک سے۔ کون مسجد کو آباد کرے گا؟ ہم مسجدوں کو اللہ کے بندے آباد کرتے ہیں، یہ مولوی آباد نہیں کرتے، یہ پیر آباد نہیں کرتے، اللہ کے بندے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہی جو اس قوم نے جواب دیا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا، اور آج کی قوم بھی وہی جواب دے رہی ہے، کوئی ان کے اندر فرق نظر نہیں آ رہا۔ آپ پرانی تاریخ اور قرآن کو پڑھ کر ذرا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور سابقہ قوموں نے کیا کیا ہے۔ وہ قوم اتنی آگے جا چکی تھی، جب اللہ کو للکارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما دیا، ساتھ اللہ نے بھی ان کو یہ بات جتلا دی، بتا دی کہ کوئی بات نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم طاقتور ہو اس وقت کر لو، ذرا دیکھنا ہے کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے، تجھے زندگی کس نے دی ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے۔ آخر کار ایک دن آنا ہے جب آپ میرے پاس آئیں گے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ طاقتور کتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما دیا کہ قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے۔ ہود علیہ السلام نو کہندے نے کہ ساڈے نو طاقت نالوں ود کوئی ہے اور نہ تیرا اللہ ساڈے تو طاقتور ہے اور نہ تے دنیا تے کوئی بندہ ہور طاقتور ہے، اسی جو چاہیے وہ کریے۔ اللہ کی غیرت کو ان لوگوں نے للکاریا۔ تو کیا انہیں یہ
نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے۔ ان کو معلوم تھا، پھر بھی وہ اللہ کو للکار کے رہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ پیدا کرنے والی آخر کوئی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ للکارتے رہے۔ جس طرح آج لوگوں کو پتا ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، کسی پیر مولوی نے ہمیں زندگی نہیں دی، اور یہ اللہ کو للکار رہے ہیں۔ اسی قوم کی طرح جس طرح وہ قوم اللہ کو للکارتی تھی، آج بھی وہی قوم اللہ کو للکار رہی ہے، وہی روش پر چل رہی ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، دوسری طرف پیر اور مولوی کا قانون ہے۔ آخرکار ہماری ایت کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے ان قوم کے لیے قحط بھیج دیا، ان پر سختی کی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بھوک کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ کھانا جتنا مرضی کھا جائیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کا کام دیکھو اور عذاب دیکھو اللہ کا۔ ہر نبی کی عمر پر عذاب آتے رہے ہیں لیکن مختلف رنگوں میں آتے رہے ہیں، لیکن ان کا عذاب، ہود علیہ السلام کی قوم کا عذاب نرالا عذاب ہے۔ جب اللہ نے ان پر قحط بھیجا تو ان کو بھوک لگی، سارا غلہ جتنا ان کے پاس تھا وہ سارا کھا گئے، جتنی بھی ان کے پاس خوراک تھی وہ ساری کی ساری کھا گئے، جو مال مویشی تھے ان کے پاس وہ بھی کھا گئے، انہوں نے وہ بھی نہ چھوڑی، کیونکہ بھوک اتنی انہیں اللہ نے لگا دی کہ جو چیز آتی ہے وہ اپنے اندر ڈالتی جاؤ۔ اس طرح جس طرح آج بھوک اس پیر اور مولوی میں لگی ہوئی ہے، جو مرضی ان کو پیش کرتے جاؤ ان کے پیٹوں کے اندر ہضم ہوتی رہے گی، چاہے پتھر ہو چاہے کولا ہو، چاہے آگ بھی ان کو دے دو وہ بھی اپنے پیٹوں کے اندر ڈال لیں گے۔ وہی قوم آج اس دنیا کے اندر پھر اس کی پیروی کر رہی ہے۔ تو جب مال مویشی ان کے ختم ہو گئے، پھر اباری کس کی آئی؟ پھر حرام جو چیزیں تھیں ان پر ان کی اباری آ گئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے چوہے بلی کتے کھانے شروع کر دیے، کیونکہ بھوک ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، وہ آگے آگے دوڑ رہے تھے لیکن بھوک ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا جتنا غلہ تھا، گندم تھی، جو کچھ کے ان کے پاس تھا وہ سارا کھا لیا، اور پھر مال مویشی جانور جو ان کے تھے وہ کھا لیے۔ بھوک پھر نہیں ختم ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے چوہے بلی کتے کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ اس بستی کے ارد گرد وہ ختم ہو گئے، انہوں نے کہا اب کیا جائے؟ پھر انہوں نے جو سانپ ہے، یہ جو آج سانپ ہے وہ کھانے شروع کر دیے۔ جس طرح یہ پیر اور مولوی آج سانپ ہی کھا رہا ہے۔ یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ سانپ ہے، سانپ سے بھی زیادہ زہریلی چیزیں ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ سانپ کھانے شروع ہو گئے۔ جب سانپ سارے ختم ہو گئے، انہوں نے کہا اب کیا جائے؟ پھر انہوں نے درخت گرا کر اس سے پتے کھانے شروع کر دیے۔ بھوک پھر نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ گلا ہوگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا، یعنی اللہ کے گھر بھیج دیا، یعنی کہ اتنے تنگ آ گیا۔ پھر چند لوگوں کا ایک قافلہ بیت المقدس مکے میں بھیج دیا کہ آپ وہاں جائیں۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو مالک کائنات کو پکارتے تھے۔ جب بھی قرآن میں ذکر آ گیا جب ان مشرکین نے مکہ کی کشتیاں سمندروں کے اندر بھمر کے اندر پھنس جاتی تو پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے، تو اللہ جب ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتے
تو پھر غیر اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیتے. دیکھو آج بھی یہ کام شروع ہے. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال ایک بیڑا ڈوبا ہوا تھا، 12 سال کے بعد وہ اس دریا سے وہ بیڑا اس نے ترا دیا. وہ قوم تو اس وقت پر خالص اللہ کو پکارتی تھی. یہ لوگ آج کی قوم خالص اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کو نہیں چھوڑتے. جب دور ہو جاتی تو اپنی حاجت روا، دستگیری، مشکل کشا، فریاد رس غوث اعظم کو پکارتے، بتوں کو پوجنے لگتے. بیت اللہ وفد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے. وہ خوشی خوشی واپس آئے. سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے. وہاں جب مکے میں پہنچے تو وہاں کے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت اللہ کا آدمی ہوگا، ان سے دعا کروائی اور اللہ سے وہاں دعا کر کے واپس اپنے گھر پہنچے. تو ان کو خبر دی گئی کہ آپ ایک میدان کے اندر فوری جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر دعا کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسا دے اور یہ زمین اناج اگا دے گی. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ وہ پیغام لائے ہیں تو سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے. ہوتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ بادل آ گیا. بہت خوشی خوشی وہ گانے لگے، ناچنے لگے کہ اب بارش ہو گئی، قحط مٹ جائے گا، کھانے کو مل جائے گا. کیا پتہ تھا ان لوگوں کو، کیا علم تھا ان کو؟ کہتے ہیں آج یہ بابے جو ہیں یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اس وقت بابوں کا بڑا زور تھا لیکن انہیں غیب نہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا لگا ہے. بادل تو نظر آ گئے، بارش کا موسم تو بن گیا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا. وہ قوم عاد ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ جو مرضی کر لو، جس طرح مرضی کر لیں، آپ ہم پر اللہ کا اپنا عذاب لے آؤ. اسے للکارا جاتا تھا اگر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ہمیں کیوں ڈراتا ہے، جا ہم پر عذاب لے آ، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. تو پھر کیا ہوا؟ بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے. ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑتے تھے. ہواؤں جن کے قد 60 فٹ لمبے تھے، ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ ہوا ہمیں کس طرح اوپر لے جاتی ہے اور پھر زمین کے اوپر مارتی ہے. ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لڑک گئے. بعض لوگ با کر غار میں گھس گئے. یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر ہی رہا. ہر غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتے ہی ان کو بیر اٹھا کر پھینک دیتے. اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ اور تیز ہوا نے ان سب کو ہلاک کر دیا. جب تم اللہ کے ایسے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ پر سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے حدودوں کو پارا نہیں کر رہے، اس کو توڑ نہیں رہے؟ کیا ہم نے اپنا حاجت روا، فریاد رس، داتا دستگیر، مشکل کشا، جھولی بھرنے والا غوث اعظم نہیں بنایا ہوا اس قوم کی طرح؟ یہ نہیں ہے کہ وہ قومیں اس طرح برباد ہوئی تھیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں آنا.
انہیں زندگی کی مہلت دی گئی ہے، ان کی زندگی کم ہے لیکن ان کی زندگیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو جو بات اللہ کی سچی کتاب کے اندر آ گئی اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ نافرمانی سے للکارتا ہوا فرقہ پرست مسلک پرست نہ بن جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو ترجمے سے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوجھ کر دی ہیں۔ صحابہ مدینے، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیا، وہ ان نبیوں کی قومیں ختم کر دی۔ نوح علیہ السلام کے وقت 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی بات ان لوگوں تک پہنچائی۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کو للکارا تھا لیکن ان پر بھی اللہ نے پانی کا عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح باقی قومیں بھی اسی طرح برباد ہوئی۔ ان کا جرم بھی کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک پارٹنر بناتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھی ہیں، یہ اللہ سے ہماری بات بچاتے ہیں۔ ان کو اس وجہ سے پاک لدا کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ مدد کے لیے غریب نواز حاجت آباد آتا، مشکل کشا جھولیاں بننے والا غوث اعظم کو پکارتی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ یہ دنیا کر رہی ہے یہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ چیزیں بیان کر رہی ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ دنیا کے اندر آپ کیا کرتے رہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے یا بشر تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی اطاعت کی ہے یا نہیں۔ یہاں نور اور بشر کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اللہ نے نہیں پوچھنا کیوں ان مولویوں اور پیروں نے دنیا کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی کی چال ہے۔ اللہ نے تمہیں نہیں پوچھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے یا بشر تھے، یہ سوال نہیں ہونا قیامت کا دن آپ سے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ہاتھ سینے سے باندھتے تھے یا ناپ پر۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کرتے تھے یا نہیں، میرے راستے میں سچی توبہ کر کے نماز آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ پوچھا جائے گا۔ یہاں تمام فرقے نماز پر اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے۔ اگر یہ سچی بات بیان کر دیں تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے کھائیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مسجد اور دربار کا گلہ ختم کر دیا جائے تو کچھ نہ کچھ لوگ تو سیدھے ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سمجھ آئیں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں ہمیں فرقوں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ آج دیکھو جس ملک کے اندر گلہ اور دربار کا گلہ موجود ہے وہ غریب ترین ملک ہے، اور جس ملک کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں وہ امیر ترین ملک ہے۔ نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، پوچھ کر لوگوں سے پوچھ لیں، جو باہر جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کیا مسجدوں کے اندر گلے ہیں، کیا ان ملکوں کے اندر درباروں پر گلے لگے ہوئے ہیں یا دربار بنا ہوتا ہے؟ اگر دربار بننا ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر دربار بنتا۔ میرے محترم بھائیو ساتھیو ذرا سوچو، اگر دربار ہی بننا تھا تو پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر دربار بنتا۔ اس کے بعد 4 خلفائے راشدین ایسے گزرے ہیں، ان کے دربار بنتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر دربار بنتے۔ یہ برے صغیر کے اندر دربار کیوں بنے؟ یہ کس کی چال ہے؟
یہ یہودی اور سائی کی چال ہے، ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتے، وہ بڑے طریقے سے اپنا ہاتھ دکھا کر چلے جاتے ہیں۔ ہم بولے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے آپ دیکھنا چاہیے کہ آج پوری دنیا بھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا انڈیا کی طرف دھیان کر کے دیکھ لو، کیا وہاں بزرگ موجود نہیں ہیں؟ بڑے بڑے بزرگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا مسلمان کی عورتوں کے ساتھ وہ ہندو کیا کر رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کشمیر کے اندر وہ ہندو گائے کا پیشاب پینے والا مسلمان کی عورتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اور مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، کبھی سوچا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم ہے وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر ایماندار ہو، مسلمان ہو تو جیت ہماری ہے، ہار مسلمان کی قسمت میں نہیں تھی۔ ہمارے قیدے کے اندر خرابی ہے۔ جب ہمارا قیدہ صحیح ہو جائے گا تو کوئی قوم اس مسلمان قوم کو نہیں رہ سکتی، پھر پوری دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ اس دنیا کے مالک بننے سے یہ ہندو اور سائی نے ہمیں ریزہ کر دیا ہے تاکہ ایک قوم بن کر ابھر نہ سکے۔ تو فلسطین کی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہودی مسلمانوں کو مار رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کو ذبح کر رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کو اس کے ساتھ جاسوسی کر رہا ہے۔ کیا وہ عرب ممالک کے اندر نہیں ہے؟ عراق کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ان کو لتر پڑنے ہیں ہر طرف اور جوتیاں ان کے سر پر پڑنی ہیں؟ نہیں میرے محترم ساتھیو بھائیو، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، ہم اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے۔ یہ ہے ہمارے اندر کمزوریاں، یہ ہمیں ہمارے ساتھ پر جوتیاں مارنے کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ دونوں طبقے یہودی اور عیسائی چھائے ہوئے ہیں۔ جب ان سب کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، ووٹ ڈالنا کفر ہے، تو یہ ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ پکڑو ان کو، یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کا قانون انہیں غلط کہتا ہے، جمہوریت کفر ہے۔ ہم قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے، میری اور تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اگر ہم نے ووٹ نہ دیا تو ہماری سڑکیں کون بنائے گا؟ ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ہماری روزی کہاں سے شروع ہوگی؟ ہمیں یہ ووٹوں کے بدلے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کتنے دن وہ کھا لیتے ہو؟ چند دن، چند گھنٹے، اس کے بعد پھر محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ آپ بتاؤ، ہم جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر آتے رہے، آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے رہے، اب انہوں کہیں آپ کے پیروں پر ہاتھ لگائے، مریم گھر گھر جاتی رہی، آج اسے کہو نا آپ کے پاس آ کر ذرا آپ کے پیر کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ یہ کنجروں کا تماشا ہے، وہ 2-3 منٹ آتے ہیں، آپ کا دل جیت لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب تک دوبارہ وہ موقع نہیں آتا، الیکشن کا ٹائم نہیں آتا، وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ ان کے پاس جاتے رہیں گے۔ جب آپ جائیں گے نا، وہ آپ کو پانی بھی نہیں پوچھتے۔ ادھر کسی ایم پی آیا نا، آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، اس کا خوبصورت بیٹھ کر میں تکیے لگائیں گے ان کے لیے، تو روح فضا کی وہ پانی ان کے لیے تیار کریں گے، ان کو پلائیں گے۔ لیکن آپ جاؤ نا وہاں، آج جا کر دیکھو کہ آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں وہ کہیں گے۔ تو کوئی سوچو، اللہ کی بات سب سے بڑی ہے، ان لوگوں کی بات بالکل ہیچ ہے، ان کی بات بالکل کمی ہے، ان کی بات اللہ کے قانون کے خلاف ہے، ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے بھول جائیں؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ تمہارا رومال کا رنگ سبز تھا یا سفید. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پگڑی ہری باندھی تھی یا سفید لی تھی، یا آپ نے خوشبودار رومال لیا تھا مسجد کے اندر جانے کے لیے، یا کھجور کی ٹوکری لی تھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا تھا، جو پیروں نے دین دیا ہے وہ آپ کا ایمان تھا، یا جو مولویوں نے دین دیا ہے وہ آپ کا ایمان تھا. جن کے پاس اللہ کا دین ہے وہ جواب دے سکیں گے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تھا، میں آخری نبی پر ایمان لایا تھا، میں ان چیزوں دونوں کو تسلیم کیا تھا، نہ میں نے پیر کو تسلیم کیا نہ میں نے مولوی کو تسلیم کیا. وہ جواب دیں گے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر یہ بھی سوال ہوگا، یاد رکھیں کہ تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کس حد تک پورے کیے ہیں. اللہ سوال کرے گا کیا آپ نے میری بات مانی؟ نہیں نہ مانی. جو میں نے قرآن کے اندر، جو میں نے اپنی کتاب کے اندر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، آپ نے مانا؟ آپ کے پاس کوئی زبان نہیں، آپ کی زبان بند ہوگی. آپ کے تمام جسم جواب دے گا وہاں، نہیں یا اللہ، ہم نے نہ آپ کی بات مانی ہے نہ آخری رسول محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے. یہ ہے حقوق اللہ کی آواز. تو پھر اللہ سوال کرے گا حقوق العباد آپ نے ادا کیے یا نہیں. حقوق العباد انسانوں کی مدد کرنا، انسانوں کو دیکھنا کہ میں تو روزانہ گوشت کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، کیا میرا مسایہ کے پاس سبزی بھی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اور میرے پاس کاریں ہیں اور میرے مسائے کے پاس سائیکل نہیں ہے. تو یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. اور یہ کس رزق سے آپ نے کمایا ہے اور کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے، اس کا سوال بھی آپ کے سے ہوگا. یہ نہیں ہے لوگوں کا خون چوس کر آپ بنگلے بنا لیں، گاڑیاں خرید لیں. یہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. صاحب کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر، جنت کے اندر نہیں، جہنم کے اندر. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں پوچھتے. یعنی آپ سے یہ بھی نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے کیا قبر میں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس نے قرآن کے مطابق سورۃ بقرہ آیت نمبر 28 کے مطابق اس نے کیدا اس کا، تو پھر سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے. بالکل نہیں سوال کیا جائے گا. جب آپ کا یہ کیدا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی ہیں، تیسری زندگی اللہ نے دی نہیں ہے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، تیسری زندگی کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. تم اللہ کو وحد لا شریک کا مانا یا اس کے ساتھ شریک کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت اس 2.5 فٹے 5 فٹے انسان سے سوال کرے گا کیا آپ نے مجھے اکیلا مانا تھا یا میرے ساتھ ان کو شریک بھی کیا تھا. یہ جسم کے تمام اعزاز جواب دیں گے یا اللہ ہم آپ کو بھی مانتے تھے، ساتھ ساتھ ہم پیر اور مولوی کو بھی مانتے تھے. یہ تمہارے جسم کا ہاتھ جوڑ جواب دے گا، لیکن زبان نہیں آپ کی جواب دے گی. وہاں شہادت باقی جسم دے گا. تو پھر کیا کرو گے اس وقت؟ کیا یہ پیرا کو بچا لیں گے؟ کیا یہ مولوی آج جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ بچا لیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں. جو کرو گے وہی کرو گے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مکان جو بنایا ہوا ہے، کوٹھی بنائی ہوئی ہے، 10 مرلے کا تھا یا 1 کنال کا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ جب آپ کو پہلے امتحان میں آپ فیل ہو گئے ہیں، باقی یہ سوال آپ سے نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی آپ کی زبان یہ جواب دے گی، نہ آپ کا یہ منہ بولے گا.
باقی جسم کے تمام حصے اس سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا تھا یا پیٹ بھر کر؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیر یا مولوی کی بات مانی ہے یا کہ نہیں۔ یہ بھی بات آپ سے ہرگز نہیں پوچھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سے پورا جسم شہادت دے رہا ہوگا، آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو آپ محنت کرو گے اسی کا صلہ آگے جا کر ملے گا۔ صرف آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو بات یا قانون اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچا تھا کہ آپ اس پر عمل کیا ہے یا نہیں، تو وہاں بھی آپ کو منفی میں جواب ملے گا کہ ہم اپنے پیر اور مولویوں کی بات کو تسلیم کرتے تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ آپ کا جسم یہ تمام جواب دے گا۔ وہاں آج ہر گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اللہ کا قانون پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو راستہ نہ دکھائے، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ پڑھ کر تو دیکھیں، ان مولویوں اور پیروں کے چکر سے نکل جائیے۔ اگر آخرت چاہتے ہو تو پیر اور مولویوں کے سے اپنی جان چھڑا لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس سچی کتاب، اللہ کے سچے قانون پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔